اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر وإن تولوا فاعلموا ان اللہ مولاکم نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ نام اسپارے کا آخری سبق ہے۔ آج اللہ کے فضل سے ہمارے 9 سپارے مکمل ہو جائیں گے، 10واں پارہ انشاءاللہ پھر عید کے بعد شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل للذین کفروا، اے محبوب آپ کافروں سے یہ فرمائیں، ان ینتہوا یغفر لہم، ان ینتہوا یغفر لہم، اگر تم جنگ کرنے سے رک جاؤ، اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھ لو تو یغفر لہم، تو تمہاری بخشش فرما دی جائے گی۔ یہ آیت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کے لیے نازل ہوئی ہے، اور بالخصوص اور حضرت ابو سفیان اور باقی جتنے بھی کافر تھے سب کو سمجھایا گیا۔ میں ما قد سلف، میں جتنا بھی تم نے پیچھے اسلام کا نقصان کیا ہے یا کفر کیا ہے یا شرک کیا ہے یا بت پرستی کی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ کلمے کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ انہیں فرما دے کہ تمہیں بدر کے اندر لڑ کے دیکھ لیا ہے، احد کے اندر بھی لڑ کے دیکھ لیا ہے، باقی سارے جنگیں تم نے کر کے دیکھی ہیں، اب اگر تمہارے پاس یہ صورتحال ہے کہ اگر تم رک جاؤ، کلمہ پڑھ لو، نقصان تم اٹھا چکے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انعام یہ عطا فرمائے گا کہ جتنے بھی تمہارے پیچھے گناہ ہوں گے سارے کے سارے بخشش ہو جائے گی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں اس شرط پر کلمہ پڑھوں گا کہ میری ساری بخشش ہو جائے، مجھے بخش دیا جائے، یا پچھلے جو گناہ ہے وہ معاف کر دیے جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے یہ شرط رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کی برکت ایسی رکھی ہے کہ جو شخص بھی کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اگر تم باز نہ آئے، اگر تم پھر جنگ کرتے رہے اور اگر تم پھر اسلام کے مقابلے میں آتے رہے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو پہلے والوں کا طریقہ جو ہے جو گزر چکا ہے وہ تم پر بھی آزمایا جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اسلام کو روکنے کے ہتھ کنڈے جو تمہارے اختیار کرتے ہو، اگر تم اس سے نہ رکے نا، تو جس طرح پھر پچھلی امتوں کو تباہ کیا گیا پھر تمہاری باری بھی آئی جائے گی۔ ہاں ایک ڈھیل کی ایک مدت ہے، ایک وقت ہے تمہیں دیا جا رہا ہے، اگر تم نہیں رکتے تو پھر جو انجام پچھلی امتوں کا ہوا ہے وہی انجام پھر تمہارا بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تم پچھلی امتوں کے حالات بھی دیکھ لو اور اپنے حالات بھی پھر تم دیکھ لینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خیر خواہی کرتے ہوئے کفار مکہ کی طرف یہ پیغام بھیجا، فرمایا محبوب ان کو سمجھائیں کلمہ پڑھ لیں گے تو بخشش ہو جائے گی، نہیں تو پھر اگر تم نے مقابلہ ہی اسلام کے ساتھ کرنا ہے تو پھر مقابلے کر کے دیکھ لو، پھر جو حشر ہم نے پچھلے والوں کے ساتھ کیا تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ تو یہ قیامت تک کے ہر بندے کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو بھی شخص اسلام کے مقابلے میں آیا ہے ہمیشہ ذلیل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت نہیں دی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ہاں اسلام کے مقابلے میں آنے والا ذلیل ہوا ہے، رسوا ضرور ہوا ہے، پر کوئی بھی شخص اگر اسلام کے مقابلے میں آ کے اپنا اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کر رہا ہے تو اسے ذرا پیچھے نظر مار کے دیکھ لینی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو نبی بھیجے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا ہے تو پھر آج تو ویسے مسلمان ماشاءاللہ عرب کے حساب سے موجود ہیں۔ تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، فرمایا کہ اگر یہ کفار تم سے لڑتے ہیں تو پھر تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو، تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو۔ کب تک کرو؟ حتی لا تکون فتنہ، جب تک یہ کفر اور شرک کا فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اکثر یہ الفاظ ہم سنتے رہتے ہیں کہ یار کفر اور شرک ختم ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے، علماء فرماتے یہ مطلب نہیں کہ کافر سارے مار دو یا مشرک سارے مار دو، فرمایا نہ، اسلام نے تو غیر مسلم کی بھی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو غلبہ، جو روب، جو عزت وہ مسلمان کی ہونی چاہیے۔ باقی اگر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا، غیر مسلم رہنا چاہتا ہے تو وہ مسلمان کے نیچے رہ کر زندگی گزار سکتا ہے، اوپر آ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہاں قانون صرف اور صرف پوری دنیا میں اسلام کا ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور کا قانون نہیں چلے گا۔ میں محبوب جب تک کفر کے اندر جو ہے وہ کفر اپنا نظام چلا رہا ہے تب تک ان کے ساتھ لڑتے رہے۔ ہاں کافر ذلیل ہو جائے، اس کا نظام نہ رہے، اس کا قانون نہ رہے، جب پوری دنیا کے اندر اسلام کا قانون جب تک قائم نہ ہو جائے تب تک جہاد تم پر فرض ہے۔
ٹھیک ہے. اور آج تو خیر مسلمان ملکوں کے اندر رب کا قانون نہیں ہے، غیر مسلم تو بہت دور کی بات ہے، خود مسلمان ملکوں کے اندر وہ قانون نہیں رہا ہے. فرمایا محبوب ہاں ایک صورت یہی ہے کہ یہ غالب آئے رب کے قانون کو نافذ کر دے، باقی جو کلمہ نہیں پڑھتا ہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے. اسلام کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کرتا، اجازت ہی نہیں دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک لونڈی تھی، کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے اسے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے. اس نے کہا جی یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرا مشورہ ہے. فرمایا پھر آپ کا مشورہ ہے تو اپنے پاس رکھے، مجھے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت عمر نے بھی فوراً کہہ دیا، فرمایا لا اکراہ فی الدین، فرمایا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے دین میں کوئی سختی نہیں ہے. آگے جا کے لطر کھانے تو پھر خود ہی جا کے کھانے، ہم نے تو تبلیغ تمہیں کر دی ہے. تو مقصد کیا ہے کہ کسی پر کلمہ پڑھا کے آپ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ آپ سارے کافر جا کے مار دیں، سارے مشرک جا کے مار دیں، نہ. اسلام کہتا ہے کافر کوئی رہنا چاہتا ہے تو اپنی مرضی سے رہے، کوئی مشرک رہنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے رہتا رہے، لیکن اوپر آ کر بیٹھے اور مسلمان کو دبائے یہ چیز اسلام گوارا نہیں کرتا ہے. ہاں قانون ہمیشہ اسلام کا رہے گا، اسلام کی چھتری کے نیچے جس نے رہنا ہے وہ بے شک اپنے مذہب کے ساتھ رہتا ہے. لیکن جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا نا، قانون دیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چرچ کے اندر بیٹھا ہوا ہے تم نے اسے قتل نہیں کرنا ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہے اسے بھی قتل نہیں کرنا ہے، جو تم سے جنگ نہیں کر رہا اس کے ساتھ بھی تم نے جنگ نہیں کرنی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ صرف ان کافروں کے ساتھ تم جنگ کر سکتے ہو جو تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں. اگر کوئی اپنی مرضی سے کوئی کافر رہتا ہے وہ جہاں مرضی رہتا پھرے، اسے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے. اور اگلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جہاد تب تک تم پر فرض ہے جب تک اللہ کا دین غالب نہ آ جائے. ٹھیک ہے، جب تک رب کا دین غالب نہ آ جائے جہاد اس وقت تک فرض ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو چیزیں تھی، ایک ہجرت اور دوسرا جہاد. حضور نے ارشاد فرمایا اپنا مکہ کے فتح ہونے کے بعد ہجرت ختم ہو چکی ہے لیکن جہاد قیامت تک جاری رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا. ہاں صرف ہجرت ہے، وہ جب مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت ختم ہو گئی ہے، لیکن جہاد قیامت تک رہے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرما رہا ہے تب تک جہاد کرو جب تک دین غالب نہ آ جائے. اور ہمارے آج امت مسلمہ جہاد فرض ہونے کے باوجود بھی امن کی باتیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھے اس وقت کسی ایک عالم کا فتویٰ بھی نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ امن ہو چکا ہے یا اسلام امن کا درس دیتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر ایک عالم اسی بات پہ رو رہا ہے کہ جہاد اس امت مسلمہ پر فرض ہے. اگر کوئی شخص نہیں کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے. اب ہر شخص ایسے کو جہاد کر سکتا ہے، تو یاد رکھے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے اس کے مطابق اس پر جہاد کرنا فرض ہے. اگر کسی کے فوج ہے اسلحے کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے میزائلوں کے ساتھ، اپنے جناب والا جتنا بھی اسلحہ انہوں نے تیار کر رکھا ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہے. باقی رہا مسئلہ عوام کا، عوام پر جہاد کتنا فرض ہوگا؟ عوام پر جیسے کہا گیا کہ بائیکاٹ کرنا یہ عوام پر فرض ہے، یہ جہاد کی ایک صورت ہے. اور اس کے علاوہ جناب اسرائیلی جو مصنوعات چل رہی ہیں ان کو ختم کرنا، ان کو بائیکاٹ کرنا، ان کو نہ خریدنا، یہ جہاد ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے جہاد ہے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جہاد ہے. لوگوں کو سمجھا کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ان کو بات کر کے سمجھانا، حالات کی نزاکت کو بتانا کہ میاں اس وقت ہم پر ضروری کیا ہے. ہم پر ضروری یہ ہے کہ جہاں بیٹھے اسلام کی بات کریں، یہ فرض ہے. کیونکہ آج خود مسلمان کو شرم آتی ہے کہ وہ مسلمان ہونے پر ہی شرم محسوس کرتا ہے کہ کہیں آپ جا کے بیٹھ کے بات کر کے دیکھ لیں، ہندو کی مثال مل جائے گی، سکھ کی مل جائے گی، یہودی کی ملے گی، عیسائی کی ملے گی، لیکن مسلمان کبھی بھی اچھے کاموں کی اپنی مثال نہیں دے رہا، اپنے کو اچھے کام نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہاد کب تک تم پر فرض ہے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جب تک اللہ کا دین پوری روئے زمین پر غالب نہیں آ جاتا ہر مسلمان پر اس کی طاقت کے مطابق جہاد فرض ہے. ٹھیک ہے، فَإِنِ انْتَهَوْا، ہاں اب یہ ہے اگر وہ کافر باز آ جائے تمہارا مقابلہ نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال بھی دیکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے اور ہدایت عطا فرما کر پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما دے، تو رب ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائے نہ، اگر وہ یعنی جہاد کرے تمہارے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو فَاعْلَمُوا، تو تم بھی یہ بات یاد رکھنا ان اللہ مولاکم، تمہارا مددگار تمہارا اللہ ہی ہے. اگر جہاد کے لیے مقابلے میں، اگر جنگ کرنے کے لیے کافر تمہارے مقابلے میں آتے بھی ہیں تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہارا بھروسہ رب کی ذات پر ہونا چاہیے. جتنا مرضی کافر تمہارے مقابلے کے اندر آ جائے، اگر تمہارا بھروسہ رب پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح ضرور عطا فرمائے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یاد رکھیں، یہ قرآن کا پکا ٹھکا قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا.
شرط یہی ہے. میدان عمل کے اندر، میدان جہاد میں جیتنے کا صرف ایک ہی راز ہے. کیا ہے؟ اللہ تبارک، ویسے بھی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مجاہد کو 2 انعام عطا فرماتا ہے. یا تو شہادت عطا فرما کے جنت عطا فرما دیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی جہاد کے اندر اسے واپس جب لوٹاتا ہے تو مال غنیمت کے ساتھ واپس بھیجتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. یاد رکھے مسلمان کبھی ہارتا نہیں ہے. جنگ کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، یا تو مسلمان غازی بن کے واپس آتا ہے یا پھر شہید بن کے. تیسری کوئی صورت نہیں ہے. ہاں تیسری صورت اگر کوئی بھاگ جائے گا تو اس کی بخشش کوئی نہیں ہے. وہ مسلمان کھڑا میدان جنگ کے اندر ہو، نتیجہ کچھ بھی نکلے، دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فتح صرف مسلمان کو عطا فرماتا ہے. اگر جنگ کے اندر شہید ہو گیا تب بھی مسلمان کامیاب ہو گیا، اگر جنگ میں وہ مارا گیا ہے شہید ہو گیا تب تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما ہی دی ہے. اگر وہ جنگ کے اندر جیت گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مال غنیمت عطا فرما دیتا ہے. تو دونوں صورتوں کے اندر کامیاب پھر بھی مسلمان ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کافر پھر جاتے ہیں تمہارے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو فَاعْلَمُوا، تم اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو، ان اللہ مولاکم، تمہارا مددگار اللہ ہی ہے. اور کیسا ہے؟ فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، تمہارا رب بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی زبردست مدد کرنے والا ہے. لیکن اپنے انداز سے خود ہی بتا دے، فرمایا اچھا بھی وہی ہے، بہترین بھی وہی ہے، اور سب سے بہترین مدد کرنے والا بھی وہی ہے. تمہیں اپنے رب پر بھروسہ ہونا چاہیے، تمہیں اپنے رب پر بھروسہ ہونا چاہیے. پھر دیکھو رب پھر تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے. آج دیکھیں نا، اللہ کے فضل سے اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ ہم صرف ہفتے کے اندر جو ہے وہ فلسطین کو فتح کر کے فارغ کر دیں گے. آج 6 ماہ گزر چکے ہیں، آج بھی اسرائیل کو کچھ ملا نہیں ہے. اور کل تک وہ اسرائیل جو سمجھتا تھا کہ جناب میں نے ایک ہفتے کے اندر سارا فلسطین فتح کر لینا ہے، آج وہی اسرائیل ترلے کرتا پھرتا ہے کیسے کسی طریقے سے جو ہے مذاکرات کامیاب کروا دے. یاد رکھیں اس وقت حماس مذاکرات نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں جی اسرائیل مکمل یہاں سے نکلے، عارضی طور پر نہیں. یہ پیچھے ہوا تھا نا 2 مہینے کے لیے جو ہے وہ سیز فائر ہوا تھا، چلو بھی 2 مہینے کے لیے ختم کر دیں، 2 مہینے کے بعد پھر دوبارہ پھر جنگ شروع کر لیں گے. اس وقت اسرائیل کہتا ہے کہ جناب آپ تھوڑی دیر کے لیے کر لیں. اب حماس کہتا ہے نہیں، جب تک تم نے مکمل یہاں سے دفع نہیں ہونا ہے اس ٹائم تک ہم نے جنگ کو نہیں روکنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھیں کتنی بڑی مدد ہے. پوری دنیا سمجھتی تھی کہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، خالی آپ پورا فلسطین نہیں، صرف ایک تنظیم نے جو ہے وہ اسرائیل کو نتھ ڈال کے رکھ دی ہے. یہ رب کی مدد ہوتی ہے. 6 ماہ ہو چکے ہیں، 6 ماہ کے باوجود بھی رزلٹ یہی ہے کہ آج بھی غزہ اسرائیل فتح نہیں کر سکا ہے. یار مسلمانوں کی ایک تنظیم کھڑی ہو جائے نا کفر کے سامنے تو اسرائیل جیسے ہاتھی کو بھی نکیل ڈال لیتی ہے. اگر سارا مسلمان کھڑے ہو جائے تو پھر رب کتنی عزت عطا فرما دے گا. تو اس کا مطلب یہ کمزوری آج مسلمانوں نے دکھائی ہے، وگرنہ اگر آج بھی مسلمان کھڑے ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کتنے انعامات عطا فرما دیتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.